अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आजकल देखा गया है कि जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद बीवी जो है अपने शौहर से ये मुतालबा करती है कि मुझे अलग घर में रखो। आपके वालदा के साथ मेरी नहीं जम रही है, लड़ाई हो रही है या कुछ भी ना इत्तेफाकिया हो रही है, तो मुझे अलग घर रखा जाए या अलग घर में रखा जाए। तो क्या इस सूरत में यानी बीवी जो है वो अपने शौहर से ये मुतालबा कर सकती है? यानी शौहर को ये कह सकती है कि मुझे अलग घर लेकर के दिया जाए, मैं यहां पर एडजस्ट नहीं हो पा रही हूं या नहीं जम पा रहा है, या यहां पे रहेंगे तो हो सकता है लड़ाइयां बढ़ जाए, या हो सकता है कि क्या है आपस में ना इत्तेफाकी बढ़ जाए। तो क्या औरत का अपने शौहर से घर का, खाने का, रहने का मुतालबा करना ये शरीयत इस्लामिया में जायज है या नाजायज है? इस हवाले से शरीयत इस्लामिया क्या कहती है कि देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। सूरह बकरा आयत नंबर 233 में है, और वालिद के जिम्मे उन दूध पिलाने वाली माओं की खुराक और लिबास दस्तूर के मुताबिक लाजिम है। यानी जो औरतें हैं तो उनके शौहर पर यह लाजिम है कि उनको क्या है, खुराक भी दे और दस्तूर के मुताबिक, और क्या करे, रहने का, पहनने के लिए लिबास भी दे और रहने के लिए मकान भी दे। तो बीवी के नानो नफका और रिहाइश यानी मसारिफ जरूरिया की फराहमी जो है वो शौहर की जिम्मेदारी है। और कुरान मजीद के सूरह तलाक की आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो कि सूरह तलाक में अल्लाह फरमाता है लियुनफिकु ज़ू साअतिन मिन साअतिही व मन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफिकु मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा। यानी कुशादा रोजगार वाला अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी को नफका दे, और जिस पर रोजी तंग कर दी गई हो वो अल्लाह ताला की अता करदा माल से अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को नफका दे। अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बढ़कर किसी बात का जिम्मेदार नहीं ठहराता है। और सूरह तलाक की आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकंतुम मिन वजिदकुम मिम वुजदिकुम लवला तुज़ारुहुन्ना लितुज़य्यिक़ु अलैहिन्ना। यानी अपनी हैसियत के मुताबिक औरतों को वही रखो जहां खुद रहते हो, और उन पर तंगी करने के लिए उन्हें तकलीफ न पहुंचाओ। ये 3 आयत करीमा के तहत अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो कि काजी जो है शौहर की हैसियत और बीवी और बच्चे की जरूरत की मुनासबत से नफके की मिकदार मुकर्रर फरमाएगा। काजी जो है शौहर की हैसियत से और बीवी बच्चे के जरूरियात की मुनासबत से क्या करेगा, नफके की यानी खाने पीने रहने की मिकदार मुकर्रर करेगा। और अल्लामा साहिब हिदाया फरमाते हैं, अल्लामा बुरहानुद्दीन मुरगिनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर शौहर मालदार है तो उस पर बीवी का नफका और उसके खादिम का नफका भी वाजिब है। वो आगे लिखते हैं कि शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी को अलग घर में रखे, अपनी बीवी को क्या रखे, अलग घर में रखे, जहां उसके घर वालों में से कोई ना रहता हो। हाँ, अगर बीवी के साथ रहने पर कोई एतराज नहीं है, अगर बीवी रहना चाहती है, एतराज नहीं है, तो फिर दूसरों के साथ रखना भी क्या है, दुरुस्त है। यानी अपने भाइयों के साथ, माँ के साथ और दिगर के साथ जो ज्वाइंट फैमिली होती है, अगर बीवी को रहने में कोई हरज नहीं है तो शौहर क्या है, उसके साथ रख सकता है। लेकिन अगर बीवी को रहने में वहां पर एतराज है तो शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी को अलग घर में रखे। ये शरीयत इस्लामिया कहती है, ठीक है, क्योंकि जाहे रिहाइश यानी रहने की जगह बीवी की जरूरियात में से है, तो उसका यह हक है कि इस तरह वाजिब है जैसे नफका अल्लाह ताला ने उसके वजूब का हुक्म नफका के वजूब के साथ बयान फरमाया है। और जब अलग जाए रिहाइश बीवी के हक के तौर पर वाजिब है, तो उस पर दूसरों को अपने साथ ठहराना लाजिम नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए बाइसे तकलीफ हो सकता है और उसका सामान भी इसी तरह महफूज नहीं रहेगा।
یعنی اگر وہاں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سامان جو اپنے گھر سے لے کر کے آئی ہے وہاں پر کیا ہے محفوظ نہیں رہے گا. اسی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ بیوی جو اپنے گھر سے سامان لے کر آئے اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر والوں کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر وہ اجازت دیتی ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے ورنہ نہیں ہے. اور اس بنیاد پر اگر وہاں پر رہے گی تو اپنی آزادانہ طریقے پر جو لطف اندوز ہونا چاہیے اس کی بیوی جو اپنے آزاد رہ کر اکیلے رہ کر جو لطف اندوز ہو سکتی ہے وہاں پر کیا ہے اگر اس کے جوائنٹ فیملی میں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آزادانہ طریقے پر اپنی زندگی کو نہ گزار سکے. اور ایک کا حق ہے کہ تم کسی کو شادی کر کے اپنے ساتھ زور زبردستی سے رکھنا, گویا کہ اس کے آزادانہ جو طور طریقے ہیں اس پر تم کیا کر رہے ہو, مہر لگا دے رہے ہو, یہ کہہ کر کے تم آزاد نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ایک قسم کا یہ ظلم ہے اور کسی شوہر کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے آزادانہ طریقے پر ظلم کیا جائے, آزادانہ طریقے پر ظلم کیا جائے. علامہ نصفی کنز الدقائق میں لکھتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ اور لباس دونوں کے حالات کے مناسبت سے شوہر پر لازم ہوگا, لازم ہوگا. جیسے کہ اور آگے لکھتے ہیں کہ النہر الفائق شرح کنز الدقائق کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504 پر ہے کہ شوہر پر واجب ہے نفقہ. اور نفقہ کیا ہے, وہ گھر, خوراک, لباس اور نقد ضروریات سب پر مشتمل ہے. آج کچھ ہمارے شوہر ہوتے ہیں جو بیوی اگر پیسے مانگتی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے, کہتے ہیں سب کچھ تو لا کر کے دے رہے ہیں, پیسے کی کیا ضرورت ہے, پیسے کی کیا ضرورت ہے. تو اس میں صاحب النہر الفائق لکھتے ہیں کہ جس طرح رہنے کا گھر دینا, کھانا دینا, کپڑا دینا لازم ہے, واجب ہے, اسی طریقے سے کچھ نقد چیز بھی اپنی بیوی کو دینا کیا ہے, شوہر پر واجب ہے, تاکہ وہ اپنی خوشی سے اپنے لیے جو مناسبت سمجھے وہ اپنا خرچ کر سکے, اپنے لیے جو مناسبت سمجھے وہ اپنا خرچ کر سکے. تو ایسے شوہر پر یہ شرعی گرفت ہوگی اگر وہ نہیں کرے گا, شرعی گرفت ہوگی, کیونکہ ہر ایک کے خیالات کو تو ملتے تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے آپ کو بولنے میں کچھ کیا ہے شرم محسوس کر رہی ہو کہ وہ اپنی ضروریات کو صرف پیسے سے پورا کر سکتی ہو, تو آپ نے جو شادی کیا ہے تو اس کا حقوق ادا کرنا لازم ہے. تو کچھ لوگ جو ایک دم شرعی طور پر کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے پابند ہیں اور ایسے خیالات کو ظاہر کرتے ہیں, ایسے خیالات کو ظاہر کرتے ہیں کہ بیوی جو ہے اس خیالات میں دب کر کے رہ جاتی ہے. بیوی جو ہے یعنی اس کے اوپر کپڑوں کے بوجھ, اس کے اوپر پردگی کے بوجھ, اس کے اوپر نہ جانے اور کیا کیا بوجھ ڈالے جاتے ہیں. ارے بھائی, جس طرح تم اپنے آزاد خیالات سے شریعت کے اعتبار سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزار رہے ہو, تو ایسے بھی تو تمہاری بیوی بھی صرف ایک حق ہے اپنی بیوی کو کہنے کا, وہ یہ کہ اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم اپنے خیالات کو بالکل آزاد رکھو, لیکن اتنے بھی آزاد نہ رکھنا کہ تم شریعت سے کیا ہے بالکل دور ہو جاؤ, شریعت کے خلاف تم کام کرنے لگو یا شریعت کی روگردانی کرنے لگو. نہیں, شریعت میں رہ کر کے اپنے خیالات کو آزاد رکھنا یہ شریعت کہتی ہے, یہ شریعت کہتی ہے. ایسا نہیں کہ بیوی یہ مطالبہ کرے گی اپنے شوہر سے کہ مجھے ٹی وی لا کر کے دو, بیوی یہ مطالبہ کرے گی اپنے شوہر سے کہ چلو گھوم پھر کر کے آتے ہیں, بالکل کھا پی کر کے آتے ہیں, بالکل ایسا کہ بالکل جس طریقے سے عام لوگ ویلنٹائن ڈے کی طریقے سے مناتے ہیں عام طور پر, اس طریقے سے نہیں. بس شریعت کے دائرے میں رہ کر کے بیوی پر بھی حکم یہ ہے کہ شریعت نے تمہیں کیا حکم دیا ہے, شرعی اعتبار سے کیا ہے. تو یہ چیزیں ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے الگ گھر کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے, شوہر سے کیا ہے اپنے کھانے پینے کا کیا ہے وہ پیسے بھی لے سکتی ہے, اور کیا ہے کپڑے وغیرہ بھی لے سکتی ہے, کھانے پینے کے سامان بھی لے سکتی ہے. اگر وہ چاہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے, لیکن اگر وہاں پر اس کو نہیں جم رہا تو شوہر گنہگار ہوگا اگر اس کو نہیں رکھ رہا, شوہر کیا ہے گنہگار ہوگا. کل قیامت کے دن اسے پوچھ ہوگی کہ جب تمہاری بیوی کو وہاں پر جم نہیں رہا تھا, وہاں پر تم نے اس پر ظلم کیوں کیا, اس پر ظلم کیوں کیا. سورہ طلاق کی آیت کریمہ تمہارے پاس واضح تھی, آیت نمبر 6 آیت نمبر 7. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ 233 آیت نمبر 233 واضح تھی کہ شوہر کا بیوی کے اوپر کپڑے, رہنے, مکان وغیرہ کا دینا لازم ہے. تو اگر وہ اکیلے رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خیالات تمہارے لیے کیا ہے اور بہتر ہو جائیں گے, تمہاری محبت اس کے دل میں اور بہتر ہو جائے گی. اور جب ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے دل میں لازم آتی ہے تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر رہے گا تو ہو سکتا ہے اس میں جو شریعت نے بڑا ہی نفیس ایک نقطہ بیان کیا ہے, جیسے کہ یہ کہ اگر وہ ایک ساتھ فیملی میں رہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے ہر ایک چلنے, بیٹھنے, اٹھنے, پکانے, ہنسنے, بولنے پر دوسروں کی نظر,
اور جب دوسروں کی نظر ہے تو جب دیکھا جائے کہ شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت ہے تو شیطان تو ہے وہ ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ نفرتیں پیدا کرے گا. وہ نہیں یہ نفرتیں پیدا کرے گا کہ ارے ان دونوں میں محبت ہے اب اس میں دوری پیدا کرو. تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کا بھائی ہو یا شوہر کی ماں ہو, یا میں الزام نہیں ایک بات بتا رہا ہوں, اس پہ کیا ہے شوہر کے اوپر دباؤ ڈالے کہ تمہاری بیوی ایسا کر رہی ہے, تمہاری بیوی ایسا کر رہی ہے, تو 10 باتوں کو سن کر ایک پر عمل کرنے کی شروع کر دے اور آپس میں نا اتفاقیاں ہونا شروع ہو جائے. اور جب یہ اکیلے رہے گی تو جب کوئی نظر نہیں رکھے گا, شوہر اور بیوی رہے گی اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کر کے جب چلے گی تو آپس میں محبتیں پیدا ہوگی. اور جب آپس میں محبتیں پیدا ہوگی تو جس طرح یہاں محبتیں ہیں کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جب دونوں جنتی ہوں گے ایمان کے بعد, انتقال کے بعد جب دونوں جنتی ہوں گے تو کل قیامت میں بھی کیا ہے آپ کا